آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ لاسٹ ہمارے جو سیشنز ہیں ان میں جو بھی آپ کو کچھ بات سمجھ میں آئی ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹائم کو تھوڑا مینیج کر کے چلیں گے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ لاسٹ جو ہمارا پورا 1 گھنٹہ ہے وہ اس میں ہم اپنا الف کا جو آج ان شاء اللہ تعالیٰ رضی پریکٹیکل جو ہے وہ شروع کریں گے۔ الف کو لکھنا شروع کریں۔ ایک ہے قلم کا جو میں نے آپ کو کی ساخت کے بارے میں جو بتایا تھا کہ ایک اس کی بنیادی حیت ہے، یعنی کہ اس کی شکل کیا ہے، قلم کیسی ہونی چاہیے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نہ بہت سخت اس کا مادہ ہونا چاہیے، نہ بہت ہی ہلکا ہونا چاہیے۔ سخت کا مطلب ہے کہ وہ ایکسٹرا سالڈ ہے، اس کا ویٹ زیادہ ہوگا، جسے سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر بہت ہلکا ہوگا تو وہ الٹیمیٹلی یہ چیز سامنے آئے گی کہ اس کا گودا نرم ہوگا۔ جب آپ اس قلم سے لکھیں گے تو وہ قلم جو ہے وہ جب سیاہی کے ساتھ انٹریکٹ کرے گی، کیونکہ سیاہی کے اندر پانی ہوتا ہے، تو وہ قلم فوری طور پہ اسپائل ہو جائے گی اور آپ کے لکھنے کا عمل جو ہے وہ متاثر ہو۔ تو اس کے لیے بحمد اللہ شروع سے ایک روایت ہے، کچھ کلمے جو ہیں ہمارے یہاں جو خاص طور پہ بیمبو فیملی ہے، تو اس نرکل بھی کہتے ہیں یا سرکنڈا بھی کہتے ہیں، جو اسپیشیز ہیں ان سے قلم کو بنایا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر یہ ہے کہ جہاں جہاں ہمارا اسکول آف کیلیگرافی اسٹیبلش ہے، ان جگہوں پہ چونکہ لوکل پروڈکٹس بھی ہیں، لوکل پروڈکٹس سے مراد کچھ نیٹو پلانٹس ہیں، جیسے بانس یا سرکنڈے کی بہت سے اقسام جو ہیں وہ لوکل، ان کی کچھ لوکل اسپیشیز بھی ہیں۔ پھر اوور دا ٹائم ایکسپیریمنٹیشنز بھی کی گئیں، اور کیونکہ ہم یہ چیز تھوڑا اس لیے نہیں جان پاتے کہ ہمارے یہاں اس طریقے سے یہ نظام مستحکم نہیں ہے، ہمارے یہاں اس طریقے سے اس کی بنیادیں استوار نہیں ہیں، لیکن جہاں جہاں استوار ہیں مراد کچھ عرب ممالک اس میں ماضی میں آگے تھے، لیکن وہاں کے جو سوشل اور پولیٹیکل انوائرمنٹ رہا ہے پچھلی 100 صدی میں، تو وہاں پہ بھی کوئی اتنا انسٹیٹیوشنلائز ہوا تھا کام، وہ اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوئی، لیکن بہرحال کام وہاں پہ چل رہا ہے، اور وہاں کی ٹریڈیشن کی صورت میں ضرور موجود ہے۔ جیسے مصر ہے، شام ہے، عراق ہے، یہ 3 نام عرب ممالک میں تو بہت سمجھیں کہ یہاں کے جو اساتذہ رہے ہیں ان کا بہت بڑا نام۔ پھر اس کے بعد نام آ جاتا ہے ترکی کا اور ایران کا، جہاں پہ ماڈرن ایج میں بھی بڑی سوفسٹیکیٹڈ اور بڑی اعلیٰ پائی کی کوشش ہے وہ عربی خطوط میں جو ترک خطاط ہیں ان کی بہت اچھی کاوش ہے، اور اس کا ایک پورا ایٹماسفیئر بنانے میں اور پورا ایک ماحول بنانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اسی طرح ایران میں اتنی تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوکل انوائرمنٹ ہے کام کرنے کا، اس میں پھر جو اسینشلز ہیں ان کے اوپر بھی ایک جو نیٹو ایلیمنٹس ہیں یا اسینشلز ہیں ان کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے قلم ہے تو ایران میں اوور آل ایک آپ کو ملے گا قلمیں جو ملتی ہیں، پھر خاص طور پہ ایران کی کچھ اسپیشیز ہیں جو کہیں اور نہیں ملتی، جس میں زیادہ مشہور جو ہے وہ دسفولی قلم ہے، ٹھیک ہے۔ دسفول ان کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ خاص ایک سرکنڈا ایک اس کی اسپیشیز ہوتی ہے جس سے قلم بنائی جاتی ہے، اور یہ بڑی اعلیٰ پائی کی قلم، ٹھیک ہے، تو اسے دسفولی قلم کہا جاتا ہے۔ اب یہ کسی اور ملک میں نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح ترکی میں ایک لوکل بیمبو فیملی ہے جس سے جو قلمیں بنتی ہیں بہت اعلیٰ پائی کی ہے۔ شام میں خاص بانس کی قسم ہے، ساری دنیا میں اپنی کوالٹی جو خاص طور پہ اب یہ اسپیشیز بلکہ اب اگائی جاتی ہیں صرف
قلم بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ کام مستحکم ہے، یہ ایک سوشل نیڈ ہے، ٹھیک ہے، ان ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہوں، انڈیویجول ایفرٹ ہو، ہر حوالے سے، تو وہ پھر کیا ہے کہ یہ چیز اپنے ایک روٹین کے ساتھ چل رہی ہے، تو وہاں پہ پھر اس کی پیداوار بھی اسی حوالے سے موجود ہے کہ ان کو قلموں کو اگایا جائے، اس کے لیے جو خاص وہ مواد چاہیے قلموں کے بنانے کے لیے وہ اگایا جائے، اسی طور سے پرووائڈ کیا جائے، جو لوگ خطاط ہیں یا اساتذہ ہیں۔ یہ حال جتنے بھی اسینشلز آف کیلیگرافی میں نے آپ کو لکھوائے تھے سبھی کا ہے، اس میں سیاہی بھی اپنی اپنی جگہ پہ ہر علاقے میں اپنے مزاج کے مطابق بنا جاتی ہے، اس میں سیاہی کا زیادہ مین پارٹ یہ ہے کہ وہ آپ نے قلم کے بارے میں پوچھا، لیکن اوور آل میں آپ کو تھوڑا سا اس میں چلتے چلتے تھوڑا تھوڑا ذکر جو ہے وہ، تاکہ آپ لوگ تھوڑا مزید کلیئر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک قلم کی کوالٹی کا اوور آل ایک کون کون سے اسپیشیز ہیں، مینلی یہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے، تو اس میں یہ کہ لوکل پروڈکٹس ہوتی ہیں، نیٹو لینڈ جو ہے اس سے ریلیٹ کرتی ہیں بہت ساری چیزیں، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان لینڈ جب پیپر پہ آپ قلم کو لے آتے ہیں تو پھر آپ کی جب باقی چیزیں رہ گئیں، ایک خطاط نے قلم کو بھی یوز کر لیا، ٹھیک ہے، پھر آپ کے لیے امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ آپ جانیں کہ آپ نے کس سائز کی قلم کو استعمال کریں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بطور مبتدی آپ 1.5 انچ کی قلم، قد کی قلم جو ہے وہ اٹھا لیں اور اس سے لکھنا شروع کریں، یا بہت باریک قلم کو اٹھا لیں، نہیں، آپ کے لیے ایک اسٹینڈرڈ ورژن ہے، ٹھیک ہے، وہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مشقی قلم کہتے ہیں، یعنی مشق کے لیے وہ ایک اسٹینڈرڈ کٹ جو ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی چوڑائی اتنی ہونی چاہیے جو نہ بہت چوڑا ہوگا اور نہ بہت باریک ہوگا۔ اب جب صفحے پہ لکھنے کے لیے آمادہ ہوں گے، اس وقت پھر آپ کے سامنے جو چیز آئے گی وہ کیا آئے گی، آپ کا ہینڈ ٹو پیپر ریلیشن کیا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ ہاتھ اگر قلم کی ایک اسٹینڈرڈ تراش ہے، ٹھیک ہے، میدان قلم کو ہم نے ایک اسٹینڈرڈ لینتھ کے ساتھ تراش کیا، ٹھیک، یہ آپ کے سامنے ایک اسٹینڈرڈ اس کا ایک لینتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اپروچ کرے گی پیپر پہ، ٹھیک ہے، جب آپ قلم کو تھامیں گے۔ اب یہاں پہ آپ نے جو کوشچن کیا اس کا پارٹ آتا ہے کہ اگر تو لکھنے والے کا ہاتھ نارمل ہے تو اس اسٹینڈرڈ ریشو کو یا اسٹینڈرڈ لینتھ جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن بعض اوقات ہوتے ہیں لکھنے والے اگر ہاتھ فربا ہے یعنی موٹا ہے اور گوشت ہے، گوشت زیادہ ہے، تو جب ہاتھ کو صفحے کے اوپر رکھیں گے تو یہ جو اب ہاتھ آپ کی جو پام ہے، جو ہتھیلی ہے، اس کے جو بیس ہے، ٹھیک ہے، جو صفحے کے اوپر ٹکتی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہاتھ فربا ہے تو وہ ہتھیلی اوپر رہے گی، ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر پرگوشت ہوگی تو ہاتھ اوپر آئے گا، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی جو ٹپ اسٹینڈرڈ لینتھ میں ہے وہ اپروچ نہیں کر پائے گی پیپر، تو پھر موٹے ہاتھ کے لیے آپ کیا کریں گے کہ اس کی جو میدان قلم ہے اس کی لینتھ جو ہے وہ تھوڑی زیادہ رکھیں گے، بہت زیادہ بھی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے اگر فربا آتا ہے تو آپ اتنا فرق ڈال لیں گے، ٹھیک، تاکہ آپ کو مارجن مل سکے کہ جتنا ہتھیلی پیپر سے اوپر اٹھ رہی ہے اور اسٹینڈرڈ لینتھ کے ساتھ ایک قلم جو ہے، میدان قلم جو اس کا ہے اسٹینڈرڈ ہے لینتھ میں،
وہ پیپر تک نہیں پہنچ پا رہا تو آپ دیکھیں کہ کیسے سہولت سے پہنچ پاتا ہے. اسی طرح ایک ہاتھ ہوتا ہے جسے استخوانی کہتے ہیں، یعنی کہ پرگوشت نہیں ہوتا، بہت پرگوشت نہیں ہے. استخوانی یا استخوان کا مطلب ہڈی کا مطلب ہے، یعنی کہ پرگوشت نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے یا اس طرح کا لفظ میں نہیں یوز کرنا چاہتا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کمزور ہاتھ، ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا ہے کہ آپ اسٹینڈرڈ کو بھی یوز کر سکتے ہیں جو اسٹینڈرڈ لینتھ ہے، ٹھیک ہے. اور اگر زیادہ سمجھیں کہ وہ استخوانی ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ تھوڑا سا اس کو شارٹ بھی کر سکتے ہیں اس لینتھ کو، ٹھیک ہے. یہ سب چیز ٹھیک، لیکن اس کو اسٹینڈرڈ سے بہت کم بہت زیادہ شارٹ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پھر قلم کا جو فلو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو ہاتھ کا ویٹ ہے وہ قلم کے اوپر آ جاتا ہے. از اٹ کلیئر مشال؟ آئی تھنک مشال نے ہی پوچھا تھا. اچھا، اینی ادر کوشچن؟ اگر آپ ڈاٹ کے بارے میں بتا دیں، ہم کمپیئر کر رہے تھے اپنی جو پریکٹس ہے اور میری جو پریکٹس ہے اس میں ڈاٹ بالکل کونوں والا ہے، یعنی کارنرز اس کے ہیں بالکل ڈائمنڈ شیپ ہے، جبکہ کچھ لوگوں کی راؤنڈڈ ہے، اور مجھے پتا چلا ابھی مشال نے بتایا کہ راؤنڈڈ ہونا چاہیے. تو اگر آپ وہ شیئر کر دیں کہ وہ کس طرح سے راؤنڈ ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے تو پریکٹس کی ہے تو مجھ سے تو وہ سیدھا ہی بن رہا ہے، بالکل اسکوائر ہی بن رہا ہے. جی میں اسی کی طرف آ رہا، یہ شکریہ. لازمی جزو ہے آپ کی اس کی، اس کو ہی آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا اور اس میں یہ کام ہونا چاہیے. جو ڈاٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے جو پورے کام میں جو یونٹ آف میجرمنٹ ہے، یا جسے آپ کے کام کی جو اکائی یوز ہوگی اس میں، وہ نقطہ ہے، ٹھیک ہے. چاہے آپ اس کو میجرمنٹ کے حساب سے یوز کریں، ٹھیک ہے، چاہے خط کرسی ہو، ٹھیک ہے. یہ ڈاٹ اٹ سیلف ایز اے کیلیگرافیکل فگر، ٹھیک ہے. یہ دو اسپیکٹس ہیں اس کے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ میجرمنٹ کے لیے یوز ہوگا، ٹھیک ہے. اس کا ایک میتھمیٹیکل یوز ہے، پوری جو جتنا بھی آپ اس کو اسٹیٹیکلی ریفائن کریں گے اس میں میجرمنٹ کا ہی کمال ہے، ٹھیک ہے. تو میجرمنٹ جتنی اس میں ایکوریٹ ہوگی، آپ کا لکھا گیا اتنا ہی خوبصورت ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر ڈاٹ کے اوپر، نقطے کے اوپر آپ کو جتنا عبور ہوگا، ٹھیک ہے، ایز اے یونٹ آف میجرمنٹ، ٹھیک ہے، پیمائش کی اکائی کے طور پہ، تو اتنا ہی آپ کا کام زیادہ نکھر کے خطاطی کا کام جو ہے وہ نکل کے سامنے ہے. لیکن اس میں ایک چیز اور بھی دھیان رکھیں کہ یہی نقطہ سائملٹینیسلی جب آپ لکھیں گے تو جہاں دوسرے حروف یا الفاظ لکھے جائیں گے وہاں پہ یہی نقطہ بطور خود ایک کیلیگرافیکل فگر کے طور پہ اس خطاطی میں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس پہ دو طرح سے آپ کا اس کے دو پہلو بنتے ہیں، تو اس سے آپ کا عبور بہت ضروری ہے، ٹھیک. ایک طرف یہ پیمائش کی اکائی ہے جس کے اوپر سارا آپ کا یہ جو اسٹیٹیکل ایکٹیویٹی ہے یہ ڈپینڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا انحصار ہے. دوسری طرف جب آپ لکھیں گے تو لکھنے کے دوران پھر اس پورے آپ کے لکھے گئے میں بطور ایک کیلیگرافیکل اسٹرکچر، ایک کیلیگرافیکل ڈیزائن کے طور پہ نقطے کا بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ، یعنی کہ میں بار بار جب اس چیز کو کہتا ہوں تو وہ جو فلسفہ مجھے نقطے کا بتایا گیا تھا، چاہے وہ بابا بلے شاہ کا ہو، چاہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ارشاد ہو، یا ایک سائنٹیفک جو اس کی تھیوری ہے، تو وہ اگین اینڈ اگین وہ چیز ہیمر کرتی ہے میرے ذہن میں کہ یہ تو بالکل سچی بات ہے کہ جہاں پہ نقطہ جو ہے وہ اپنا ایک اتنا اہم کردار ادا کر رہا ہے،
میں بہرحال اتنی طاقت ہے. تو یہ انشاءاللہ جو تھوڑا سا جب آپ کام کے ساتھ فیملیئر ہوں گے تو بلکہ ابھی آپ کو اس کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہاں پہ جو آپ اس کو پیمائش کی اکائی کے طور پہ یوز کرتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا نقطے کو ذرا ادھر ادھر کر کے دیکھیں، آپ کے کام کی نیت ہی بدل جائے گی. تو اس میں دو شکلیں اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. ایک ہے جو عربی خطوط میں استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے نستعلیق کے لاہوری میں جو استعمال ہوتا ہے یہ کمپلیٹ اسکیئر شیپ ہے. ٹھیک ہے، جو زیادہ تر جو عربک اسکرپٹس ہیں ان میں جو ڈاٹ استعمال ہوتا ہے وہ بڑا فائن پیور اسکیئر شیپ ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات اس کو تھوڑا سا مربع شکل سے تھوڑا سا ذرا آگے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو مربع اسکیئر شیپ کی طرح ہی آپ اس کو سمجھیں. ٹھیک، تو اس کو بڑا فائن کر کے لگایا جاتا ہے. یہ فائن کیوں لگایا جاتا ہے اس کو میں بعد میں ایکسپلین کروں گا. ٹھیک ہے، اور ایک روش جو ہے جس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے ایرانی نستعلیق. اس میں دیکھیے ایک چیز کا تعارف جب آپ کو حاصل ہو جاتا ہے نا تو آپ دوسری چیز کو اگر نہیں بھی جانتے تو ایٹ لیسٹ آپ اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر 7 رنگ ہیں ہمارے سامنے اور 7 میں سے 6 رنگوں کے نام ہمیں نہیں معلوم، اگر ایک رنگ کا نام معلوم بھی ہے تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ جی یہ سبز رنگ ہے. ٹھیک ہے، اور باقی دوسرے رنگ. ٹھیک ہے، تو اس میں پہلی آپ اپروچ جو انڈرسٹینڈ کریں جس کو آپ نے سمجھنا ہے وہ خط نستعلیق ایرانی ہے، ایرانی نستعلیق. ٹھیک ہے، ایرانی نستعلیق کی روش کو سمجھنا. ٹھیک ہے، کیونکہ نقطے کی شیپ جو آپ نے بات کی نا یہ اس کے ساتھ اس کا، اور چونکہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں لکھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا جو انڈرسٹینڈنگ کا سلسلہ ہے لکھنے کے حوالے سے اس کو سمجھے بغیر تو ہم بالکل اس کو لکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اس کا جو بیسک مادہ ہے اس کے لیے ایک تو آپ کو کلیکٹیولی جو کیلیگرافیکل ایکٹیویٹی ہے اس کے فلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، کہ جو کیلیگرافی لکھی جاتی ہے تو وہ ایک بڑا ان نیچر، یہ آپ لکھیں ذرا. ٹھیک ہے، ان نیچر نیچرلی یہ کیا ہے، یہ ایک اسپونٹینیس ایفرٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک اسپونٹینیس ایفرٹ ہے. ٹھیک ہے، جسٹ اچھا. تو یہاں پہ جو نقطہ پہلے صاحبان عزیزان جو سمجھنے کا ہے کہ جو کیلیگرافی کا پروسیس ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے. بڑا سمپل سا پروسیس ہے، لیکن اس ڈیفینیشن کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں، یہ لیٹ می ٹیل یو فرینکلی، اگر آپ اس سینٹینس کو سمجھ لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں، اس کو آپ سمجھ لیتے ہیں تو بلیو می کہ آپ لوگ خطا ٹھیک ہیں. اگر آپ اس جملے کی روح کو سمجھیں، جو لکھنے کا عمل ہے وہ نیچر ایک اسپونٹینیس پروسیس ہے. ٹھیک ہے، اسپونٹینیس اسٹروک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو ہم سمپلیفائی کرتے ہیں. قلم اٹھایا، سیاہی میں ڈبویا اور لکھ دیا، یہ ہے خطا. ٹھیک، یہ ہے خطا. خطاطی اپنی نیچر کے حوالے سے اسپونٹینیس ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کا تعلق ایک اسپونٹینیس پروسیس کے ساتھ ہے. قلم اٹھایا جائے گا، پینسل اٹھائی جائے گی، آپ اس کو قلم سے ہٹ کے پینسل پین کسی بھی حساب سے دیکھ لیں تو یہ ایک بڑا سمجھیں کہ
میں ایک فضبدی فن ہے، ٹھیک ہے. ہاں، اب جب ہم آتے ہیں اس کی اسٹیٹکس کی طرف، جب ہم اس کو اسٹیٹکلی ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ تحریر بطور عام تحریر کے اور خط بطور جمالیاتی وجود، جب ہم اس کو جمالیاتی وجود بناتے ہیں تب بھی یہ یاد رکھیے گا، تب بھی خطاط کا عروج یہ ہے، کہ کام کا عروج یہ ہے کہ وہ اسپونٹینیسلی اس کو نبھائے، یعنی کہ قلم شاہی میں ڈوبا اور یہ لکھ دیا. اور پھر یہاں پہ کیا چیز کار فرما ہوتی ہے؟ مشق. مشق آپ کے کام کو اتنا اسٹرانگ بناتی ہے، اس عروج پہ لے کے جاتی ہے. فارمولا ذہن میں رہے کہ بعد از توفیق و رحمت خدا اور وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو ایفرٹ ہے، یعنی جسے آپ مشق کہتے ہیں، یہ آپ کو اس جوگا کرتی ہے، اس قابل کرتی ہے کہ آپ اس اسپونٹینیس نیچر کو نبھا سکیں. کیونکہ اسپونٹینیس نیچر کو نبھانے کے لیے کیا چاہیے؟ مجھے اسٹیمنا چاہیے، فزیکل اسٹیمنا چاہیے، مینٹل اسٹیمنا چاہیے. میری آئی ٹو پیج جو فوکس ہے وہ میرا بہترین ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں جو خطاطی کے عمل کے لیے ضروری ہے. تو کیسے ڈیولپ ہو؟ یہ مشق کے تھرو ڈیولپ ہو. یہ مشق آپ کر ہی اس لیے، یہ اجازت آپ کر ہی اس لیے رہیں تاکہ آپ کے لیے یہ چیز آسان. اب اس میں یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرا، اب یہ ہے کہ پھر کیسا دور آیا. اب دیکھیے، ہمیشہ فن پاروں کا دور نہیں تھا، ٹھیک ہے. ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا کہ خطاط فن پارے بناتے تھے اور وہ گیلریز میں لگتے تھے اور مہنگے داموں بکتے تھے. یہ ایک وقت تھا جب خطاط کا پیٹ، میرے خیال میں تو آج بھی ہے، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لکھنے کا کام بہت زیادہ تھا، کتابت کا کام بہت زیادہ تھا. قرآن پاک لکھے جاتے تھے. آج آپ بہت بڑے بڑے مینuscripts دیکھتے ہیں اور ان میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ کہیں کوئی سائنس کی کتاب ہے، کہیں کوئی فلسفے کی کتاب ہے، کہیں کوئی منطق کی کتاب ہے، کہیں کوئی دیوان ہے، کہیں کوئی تاریخ کی کتاب ہے، کہیں کوئی منظوم سلسلہ ہے، شاعری ہے. یہ علم کا ایک خزانہ اس زمانے میں لکھا جاتا تھا اور یہی خطاطوں کا روزگار ہوتا تھا اور یہی ان کے فن پارے ہوتے تھے. یہی ان کے فن پارے ہوتے. یہ وہ وقت ہے جب خطاطی اپنی اسپونٹینیس نیچر کے ساتھ، یہ بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، ہمارے یہاں ان گفتگوؤں کا with due respect for all اساتذہ اور سب کے ساتھ کسی کا نہیں کر رہا، لیکن ہمارے یہاں اس گفتگو کا چلن نہیں ہے، اس وجہ سے گفتگو نہیں کی جاتی. ایون بگنرز تو پھر وہ تو عجیب بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں اس کو بالکل ارادتاً آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس کو ایبزارب کریں اور اپنا ایک انٹلیکچولی ایک پوری پوزیشن لے کے پھر آپ اپنے کام کو شروع بھی کریں اور نبھائیں. یہ وہ وقت تھا جب خطاطی اپنی اسپونٹینیس نیچر کے ساتھ کام کی. اب ایک دور آیا جب تھوڑا ہمارا جو ماڈرن نیچر چلا، کمرشلزم بھی آتا ہے، چیزیں ماڈرنائز ہونا شروع ہو گئی تھی. پھر ویسٹ میں کلچر تھا، بڑے بڑے فنکار ہوتے تھے، ان کے کام کو جمع کیا جاتا ہے، ان کو پھر مالی چیز کے لیے ہوتا تھا. یہ یہاں سے تھا، لیکن اس کا چلن اور کرتے کرتے ایک کمرشلزم کا پہلو آیا. پھر یہ کیا ہے کہ کام کی ڈیمانڈ اس طریقے سے آئی کہ فن پاروں کا ایک رجحان چلا. ٹھیک ہے، اب یہ تھوڑا سا ایڈوانس بات ہے، لیکن اس کو بس تھوڑا سے گزر کے آپ کو بات سمجھاتے ہیں. الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ پھر نیڈ یہ آئی کہ کام بہت خوبصورت ہونا چاہیے، بڑی ایک ایکوریسی کا لیول جو ہے وہ بڑا ہائی ہونا چاہیے.
اسٹیٹکس جو ہیں چونکہ ایکوریسی ہوگی، میتھمیٹیکل پروپورشن کی میتھمیٹیکل میجرمنٹ کمپوزیشن بہترین ہوں گی، یہ کل ملا کے اس کی اسٹیٹکس جو ہیں اس کو یہ 1000 گنا بڑھا دیں، ٹھیک ہے. اور پھر منزل مقصود یہی ہے، اسٹیٹکس جو ہیں وہ روش ہونے چاہیے. اسٹیٹکس کی گیم ہے یہ ساری جو خطاطی کا کام. جو چیز خوبصورت ہوگی وہ اپنا آپ دکھائے گی. خطاطی کے حوالے سے جو بھی لکھا جائے گا اور وہ بے انتہا خوبصورت ہوگا تو وہ مانا جائے گا کہ یہ بہت بڑا استاد ہے جس نے یہ لکھا ہے اور اس کو اسٹیٹکلی ایسے نبھایا ہے خطاطی کے کام. تو اس میں پھر یہ ہے کہ کمرشل پہلو بھی آ گیا، کسی استاد کی ریکگنیشن کا اس میں پہلو بھی آ گیا، ٹھیک ہے. پھر جیسے ساری دنیا میں پھر کمپٹیشنز ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے. جیسے مصر میں کچھ ادارے بنائے گئے تھے، مادی ہم بعید بھی کہہ سکتے ہیں اور ماضی قریب بھی کہہ سکتے ہیں، شام میں، عراق میں، ترکی میں، ایران میں. تو کل ملا کے پھر اس میں کیا چیز سامنے آئی کہ ٹھہراؤ کا پہلو بہت زیادہ آ گیا، جسے ہم پچھلے لفظوں میں تصنع کہتے ہیں. تو اس کو اسپونٹینیسلی نبھانے کی بجائے کہ اس کو بڑا ٹھہراؤ کے ساتھ طریقے سے ایک ایک نو پلک کو دیکھ کے لکھا جانا شروع کیا جاتا ہے، یہ تاکہ آپ کو شروع سے ہی اس کی لکھنے کی روش کا تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. اب یہ جو ٹھہراؤ کی کیفیت ہے، یہ لکھنے کا انداز ہے، یہ عزیزان زیادہ تر اڈاپٹ کیا جاتا ہے آج کی جو ماڈرن ہے، کیپنگ ان مائنڈ کہ سب خط جو ہیں، سب اسکرپٹ جو ہیں، سب کی جو نیچر ہے وہ اسپونٹینیس ہے، ہونا یہی چاہیے. آپ کا عروج یہی ہے بطور خطاط کہ آپ قلم ڈبوائیں اور یہ لکھ ڈالیں، اور لکھنے کے بعد وہ اپنی میجرمنٹ میں ناپ کے نہیں لکھنا. یہ مشق کے تھرو آپ کی مسکولر میموری اتنی ڈیولپ ہوگی کہ آپ آنکھیں بند کر کے حرف لکھیں، لفظ لکھیں اور وہ اپنی پیمائش میں مکمل. یہ آپ کا کام کا عروج، کام کا عروج آپ کا، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ماڈرن ایج میں جو روش ابھی ہے وہ ہے کہ عربی خطوط کو ذرا ٹھہراؤ کے ساتھ اور ان کو تصنع مثبت معنوں میں، تصنع سے مراد کوئی منفی معنوں میں بات نہیں، ایک روش ہے جس کو ہم تصنع کہتے ہیں، اس کو ٹھہراؤ کے ساتھ نبھایا جاتا ہے. اس کی بناوٹ پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے ٹھہراؤ کے ساتھ. لیکن اس میں آج تک نستعلیق ایرانی جو ہے، اب یہ دیکھیں بات آپ کے میرے خیال میں کلیئر ہوتی جا رہی ہے آپ کو. نستعلیق ایرانی میں آج بھی اسپونٹینیس نیچر کو نبھایا جاتا ہے. یہ اگر آج بھی فلبدی پن ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر قائم کیا رکھا ہوا ہے، بلکہ اس کی خاص ایک کوالٹی بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. اس کی لکھنے کی طرز اسی طرح ہے کہ اس میں آپ بناوٹ کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اس میں آپ ٹھہراؤ بہت زیادہ لا نہیں سکتے، ٹھیک ہے. نستعلیق ایرانی کی یہ اس کی بناوٹ کے حساب سے کیسا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. اس وقت میں پھر آپ کی مشق پہ ڈپینڈنس اور بھی بڑھ جاتی ہے. آپ کا ہاتھ ایسا مضبوط ہونا چاہیے تو نستعلیق ایرانی کو ہینڈل کرنا پھر مشکل ہوگا اور مشکل کوئی چیز نہیں. مشق آپ خطاطی میں کام میں آ گئے ہیں تو یہ سمجھیں کہ مشق تو آپ کے لیے ایک ایسا حرف، ایک ایسا لفظ ہے جو کتاب کے وہی بات ہے کہ فارمولا وہی جو خدا کی توفیق اور رحمت اور توفیق محمد، یہ آپ کے کتاب کا عنوان ہے. خطاطی کے جو آپ کی ایفرٹ ہے
کو اگر آپ کتاب کی شکل میں کریں تو اس کا اثرنامہ آپ کا مشق عشق، اور یہ مشق عشق بار بار فارمولا رپیٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ ذہن میں رہے. مشق عشق کے پیچھے انسان کی بلکہ حتیٰ جو بھی کوشش انسان کی کے پیچھے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ کوشش میری نہیں ہے، عشق کی معراج یہی ہے، یہ میرے خدا کی توفیق ہے، یہ اپنی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے جس کو میں نے شکران کے ساتھ نبھانا. اس کا شکر یہ ہے کہ اس مشق کو بہترین طریقے سے انجام دوں. تو خط نستعلی کے ایرانی کی اول و آخر جو خاصیت ہے وہ ہے کہ یہ اس کا جو طرز یا روش ہے، جو طرز نگارش ہے وہ اسپونٹینیس ہے. قلم کو اٹھایا جائے گا، ڈبویا جائے گا اور لکھ دیا جائے گا. اسی میں پھر جو نقطہ ہے اس کو جو لکھا جاتا ہے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ہے وہی مربع شکل ہی، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ایک کارنر سے گول کر دیا جاتا ہے. اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا زیادہ یہ اسپونٹینیس ہے ایز کمپیئر ٹو جب آپ بالکل ایک کمپلیٹ اسکیئر شیپ لگا. یہ ذرا کمپیریزن اگر آپ کریں تو آپ کو یہ تھوڑا احساس ہوگا کہ یہ زیادہ اسپونٹینیس ہے، ٹھیک ہے، جلدی لکھا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا جو اسکرپٹس بنتے ہیں تو چونکہ اس میں ایک نیٹو انفلوئنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی شناخت بنے. جب شناخت شکلیں علیحدہ ہوں گی تو وہ ایک جدا گانا تشخص جو ہے وہ کچھ اسکرپٹ اپنا بنا پائے گا. اس کے لیے پھر اس میں پیبند مختلف جو اشکال ہیں ان کے اندر ایسے اتار چڑھاؤ متعارف کروائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے اس خط کی اسکرپٹ کی اپنی جو خاص ویژول فارم ہے وہ ابھر کر کے سامنے. اس وجہ سے جو نستعلیق ایرانی میں یا شکست نستعلیق میں جو نقطہ لگایا جاتا ہے وہ 3 کونوں سے باریک ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک جو کارنر ہے اس کو قلم کی اوپر والی ٹپ سے راؤنڈ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیسے لکھا جائے گا؟ آپ لوگوں نے ابھی تک نقطے کی مشق کی، مجھے بہت بہتر لگی. جن نے بھی کی مجھے آپ کا ہاتھ فرینکلی ابھی اس کو میں 1 2 3 کر کے آپ کے سامنے نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، کہ کس کا کام زیادہ اچھا تھا کس کا کام کم اچھا تھا، ایسا نہیں. ابھی اس کو کلیکٹیولی میں آپ کو اس میں A+ مارکس دیتا ہوں. A+ مارکس کس چیز کے لیے؟ آپ کا جو لیول آف انوالومنٹ مجھے اس میں نظر آیا ہے وہ میرے لیے بڑا ہمیشہ سے مجھے سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ یہ چاہے ایک صفحہ بھی لکھا ہے نا لیکن یہ بتا رہا ہے کہ یہ لیول آف انوالومنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ڈیووشن کیا ہے آپ کی. تو وہ ماشاءاللہ آپ کا سب کا کام بہت اچھا تھا اور بہت اپ ٹو دا مارک تھا، ٹھیک ہے، جیسا ہونا چاہیے. اور بزنس کا عموماً دیکھیے یہ اثر ہے اس گفتگو کا جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں. اگر نہیں ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں لیکن مجھے تھوڑا سا رہنے دیں، خوش رہنے دیں کہ میری گفتگو کا اثر بہرحال ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن میرا آپ سے یہ ایک حسن زن ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ ضرور، آپ کا اپنا فہم اپنا شعور اس قدر بلند ہے کہ میری گفتگو آپ اگر بے اثر ہو بھی جائے تو آپ لوگوں کا ماشاءاللہ اپنا شعور اور فہم اس قابل ہے کہ آپ کو چیزوں کا ادراک خود سے کریں. ٹھیک ہے جی، یہاں تک یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ایرانی نستعلیق. نیکسٹ تک کے لیے اب یہ ہے کہ ہم آپ باقی ٹائم رہ گیا اس میں آپ کو الف کا ایک ڈیمو دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے بہت دھیان سے دیکھنا ہے.
کہ کیسے اس کو لکھا جائے گا. اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ تھوڑا سا آپ نے ایک ایفرٹ کرنی ہے. جو لوگ آج نہیں بھی حاضر ہیں ان کو ان تک بھی آپ نے یہ بات پہنچانی ہے کہ ایرانی نستعلیق کی ایک چھوٹا سا آپ نے اس کی چھوٹی سی ایفرٹ کرنی ہے کہ اس کو کچھ اسٹڈی کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. دیکھیے اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ دھڑا دھڑ مواد اس کا میں پرووائڈ کر دوں. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیے میں آپ کو تھوڑا کمپیئر کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کی جب تک خود سے اس کو ایک ہینڈل کرنے کی تربیت آپ کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. خطاط میں بڑا کانفیڈنس ہونا چاہیے. اسپونٹینیس نیچر کے پیچھے آپ کا اعتماد ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت سے پہلوؤں سے بات ایک جگہ آ کے پہنچتی ہے. جب فلبتی لکھیں گے اس وقت لکھیں گے جب اعصاب میں، روح میں، دل میں، نظر میں اعتماد ہوگا. ٹھیک ہے. اعتماد کیسے آئے گا؟ جب مشق کریں گے اور آپ کی اسٹڈی ہر حوالے سے مکمل ہوگی، کلیئرٹی آف مائنڈ آپ کے پاس ہوگا. ٹھیک ہے. مسکولر میموری بھی کام کر رہی ہوگی، مینٹل میموری بھی کام کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے. اور چیزیں بہت حد تک آپ کے ذہن میں صاف شفاف ہوں تو ہاتھ بالکل ہوا کی طرح چلے. تو جتنے اسپیڈ بریکرز ہوں گے اتنا بار بار ہاتھ جھٹکے گا، رکے گا. ٹھیک ہے. تو وہ اس طریقے سے وہ جمالیات کا جو پہلو ہے وہ متاثر ہو. اس کے لیے آپ کو ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اپنی آپ سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. الف جو ہے وہ آپ کو میں ایک ڈیمو دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کو آپ نے بہت دھیان سے، اور ہاں کہ اس کا آپ نے ایک اسٹڈی تیار کرنی ہے خط نستعلیق ایرانی. تو مجھے تھوڑا اندازہ ہوگا کہ جتنا یہ تھوڑا سا آپ کو اس کا مقصد ہی ہے کہ یہ آپ کو ایکسٹرا کمپیل کیا جائے کہ آپ خود سے. ایک چیز ہے کہ بالکل ایک انگلی تھام کے آپ کو بچوں کی طرح ایک ایک چیز بتائی جائے کہ یہ ایسے. تھوڑا سا آپ کو کمپیل کروں گا میں کہ آپ خود سے اپنے حواس کی تربیت کریں. ٹھیک ہے. اپنی سینسز کی تربیت کریں کہ آپ بہت شروع سے چیزوں کو انٹینسلی آئیڈینٹیفائی کرنے کے قابل ہو. ٹھیک ہے. تو جب تک آپ خود اس میں انڈیویجولی انوالو نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس میں ایک ایک چھوٹا سا اگر آپ اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے. لیکن اگر آپ اس کو انڈیویجولی بھی پوسٹ کر دیں کہ آپ نے یہ کام نستعلیق ایرانی کا، ٹھیک ہے، ڈھونڈا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چیز آپ کو اچھی لگی. اسپیشلی مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ ان میں سے کون سی چیز ہے جو آپ کو بڑا شاندار کام لگا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے مجھے ضرور بتانا. تو آپ لوگ تیار ہیں؟ جی. اس کے لیے میں نے جو آپ کو اندازے نشست بتایا تھا، ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے آپ کے بیٹھنے کا انداز ہونا چاہیے. انک پاٹ ہمیشہ اگر آپ رائٹ ہینڈیڈ ہیں تو آپ کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ پاٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ لیفٹ ہینڈیڈ ہیں تو پھر یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ. پیپر کو آپ اپنے اگین اگر رائٹ ہینڈیڈ ہیں تو اپنی جو رائٹ ہینڈ سائڈ کی جو آپ کی پارٹ ہے اس پوری فضا کو آپ استعمال کریں. میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ اپنی ناک سیدھا بیٹھ کے ناک کی چیز میں تقسیم کریں جو ہماری فطری تقسیم بھی ہے. اسی حوالے سے حضرت کہ ہم اپنے دائیں اور بائیں کو تشخیص کریں.
یہ جو ناک کی سیٹ میں ہماری سیٹ بنتی ہے، اسی کے داہنی سائڈ کو ہم دایاں حصہ قرار دیتے ہیں اور بائیں سائڈ جو اس کو بایاں حصہ قرار دیتے ہیں، لیفٹ ہینڈ سائڈ۔ فطری تقسیم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے، اگر آپ سیدھے ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے اس کو آپ نے انجوائے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ لکھتے 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 جب آپ لکھیں گے کیا ہوتا ہے کہ پیپر لکھتے چلے جا رہے ہیں اور ہاتھ جو ہے وہ کیا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، پیپر اپنی جگہ پہ فکس ہے۔ تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ اگر عبارت لمبی ہے تو وہ داہنے حصے سے نکل کے بائیں حصے کی طرف آ جائے، ٹھیک ہے؟ جو کہ آپ کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا پوسچر کمپلیٹ رکھیں گے، اس کو اچھے طریقے سے نبھائیں گے تو کیا ہوگا تو خود بخود وہ جو ڈویژن ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے دانی یا بائیں ہاتھ کی فضا کو آپ نے، ان کیس اگر آپ دائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں یا بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں تو آپ نے اس فضا کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ گردن ٹیڑھی میڑھی نہیں ہونی چاہیے، بالکل اس کو کوشش کریں کہ آپ نارمل ریلیکس انداز سے، ایکسٹرا ریلیکس بھی نہیں ہونا اور بہت زیادہ خود کو پکڑانا بھی نہیں۔ یہ ضروری ہدایات ہیں، ان کو اگر آپ تھوڑا نوٹ بھی کر سکیں تو نوٹ کر لیں، اگر ویسے ہی یاد رکھنا چاہتے ہیں تو بے شک یاد رکھیں، جو کہ بہتر چیز ہے کہ آپ اس کو ذہنی طور پہ میمورائز کریں۔ ذرا گردن کو ٹیڑھا میڑھا کریں گے تو آپ کا جو صفحے کا اندازہ ہے، آپ کی آئی ٹو پیپر ریلیشن جو ہے وہ افیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لیے ایک مناسب حد تک جو آپ کا سر ہے وہ سیدھا ہونا چاہیے، نہ بہت نیچے کی طرف بھی نہیں اور بہت آپ پیچھے کی طرف بھی ریلیکس ہو کے آپ نے نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ ایک سیدھی مستحکم اور بڑی آسان سی آپ کی جو آپ کا سیٹنگ پوسچر ہے وہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب کرنا کیا ہے کہ جب لکھیں گے اور عبارت آپ کی لمبی ہوگی تو پھر کیا کریں گے اس کو لکھنے کے لیے؟ آپ کیا کریں گے؟ یہاں سے لکھنا شروع کریں گے تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے؟ اس لیے کیا کرنا ہے کہ آپ پیپر کو جب لکھتے جائیں گے تو پیپر کو آپ اپنے لکھیں، ساتھ ساتھ پیپر جو ہے وہ آپ کا جیسے پیپر کو آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف موو کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہاتھ آپ کا یہ ریکمینڈڈ اور بہتر چیز ہے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ آگے کی طرف نہ بڑھے، آپ کا پیپر موو کرے، ٹھیک؟ اب ایسا بھی نہیں کہ پیپر کو نیچے سامنے کوئی ایکسٹرا کھسکاتے جانا، یہ وہ چیز ہے جب آپ بار بار اس کو لکھیں گے تو پھر آپ بہت حد تک طریقے سے اندازہ ہو جائے گا جب آپ کو بتا۔ آج پہلا حرف ہے الف کے حوالے سے۔ الف نستعلی کے ایرانی میں جو ابجد استعمال ہوتے ہیں یعنی حروف تہجی، اور ان کو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ حروف تہجی کو حروف ابجد کیوں کہا جاتا ہے؟ جی؟ کیونکہ اس میں الف بے جیم اور دال ہوتے ہیں۔ نہیں، وہی ہے کہ وہ الف بے جیم دال کیوں ہے، وہ بے سین الف دال تو آتی کیوں نہیں، اس طرح کر کے؟ سر پہلے الف بے ابجد کر کے شروع ہوتی تھی۔ جی، اس میں یہ صرف آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ تاریخ میں ان حروف تہجی کو مختلف ترتیبیں دی گئی،
لیکن اخیر میں وہی جو ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں کہ بڑی کنٹینیوس ایفرٹ تاریخ میں رہی ہے پورے سلسلے کو جو آج اسٹیبلشڈ ہے ہمارے سامنے. اس میں پھر جو الٹیمیٹلی جس ترتیب کو اڈاپٹ کیا گیا اس کو ابجد کی ترتیب کہا جاتا ہے. الف بے جیم دال یہ ہمیشہ سے یہی ترتیب نہیں تھی. اس سے پہلے اور بھی ترتیب حروف تہجی کی استعمال ہوتی رہی ہے، لیکن پھر آخر کار جی اب ٹھیک ہے. ہاں جی سر بہت بہتر ہے. اب بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لے کے آپ لوگ بھی اب یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آپ نہیں لکھیں گے، یہ یاد ہے. اس میں آپ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کو کام ملے گا یا کام کی اطلاع ملے گی، اس میں اطلاع ملے گی، آپ کیا کریں گے کہ آپ نے تو جب آپ اس کو لکھنے کا سلسلہ شروع کریں گے وہ تب ہوگا، آپ لکھنے کے قابل تب ہو پائیں گے جب آپ اس کو اچھے طریقے سے میمورائز کریں. تو اس کے لیے یہ دو ہیڈنگز آپ لکھیے کہ اب آپ نے مشق تو کرنی ہے، لیکن وہ مشق کا تسلسل کیا ہونا چاہیے. ٹھیک، اس میں آپ لکھیے مشق اور مشق عشق. تو اب اس مشق عشق کا تسلسل کیا ہونا چاہیے، تو اس کے اندر آپ دو ڈویژنز بنائیں گے کہ آپ ان کو کس طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ارینجمنٹ اگر آپ مزید خاطر رکھیں گے، اس کو اڈاپٹ کریں گے تو آپ کا کام بہت اچھے طریقے سے چلے گا. پھر پہلی چیز آپ کو کیا کریں، جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو الف لکھ کے ابھی جو بتاؤں گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو آپ نے اس کو دھیان سے دیکھنا ہے کہ یہ حرف یا یہ لفظ کیسے لکھا جا رہا ہے. تو بہت سینسیٹیولی اپنے پورے حواس کو جمع کر کے اپنی کنسنٹریشن اس پورے ایک آپ کا ویژول ایکسپیرینس ہے اس کے اندر آپ اپنے حواس کو جمع کریں. خطاطی کے کام کو دیکھنے کے حوالے سے جو آپ کا پورا ایزیلی آپ ارینجمنٹ کو دیکھیں گے، اس میں آپ کو بہت باریک ہونا ہے کہ جو بھی کیلیگرافیکل فگر لکھا جا رہا ہے اس کی پہلی ڈیٹیل سے لے کے قلم کی جو ایک اسٹروک شروع ہو رہا ہے جہاں سے وہاں سے اس کی پہلی ڈیٹیل سے لے کے آخری ڈیٹیل تک آپ اس کو بہت دھیان سے دیکھیں. ٹھیک ہے، تو ساجد صاحب آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی ہے. جی میں تھوڑا سا میں کیمرے کو اوکے کر رہا ہوں تاکہ اس میں جو دو ہیڈنگز آپ کو لکھنا ہے وہ پہلی ہے کہ آپ جب اس کام کو دیکھنا ہے تو اس میں کیا کرنا ہے، نظری مشق. ٹھیک ہے، ویژول ایکسرسائز. جو بھی کیلیگرافیکل فگر ہے اس کے بعد بھی جو آپ کے سامنے جب لکھ لیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو فور فیو منٹ آپ نے ویژولی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، فرام اسٹارٹ ٹو دا اینڈ. ٹھیک ہے، آپ نے اسٹڈی کرنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ویژول ایکسرسائز، نظری مشق. یہ یاد رکھیں کہ آپ کے پورے خطاطی کا کام جو ہے وہ مشق پہ منحصر ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ کو اس میں اپنی توفیق اور رحمت و وسیلہ محمد وعلی محمد مزید عطا کرے. لیکن آپ کی عملی مشق کا دار و مدار آپ کی نظری مشق کے اوپر. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ آپ کو فاؤنڈیشن انڈر فاؤنڈیشن ڈھونڈنی ہے کہ ٹھیک ہے جو کور فاؤنڈیشن ہے اس کو آپ نے ابھار کر کے دیکھنا ہے کہ یہ چیز یعنی یہ پہلے کرنے. تو سب سے پہلی چیز جب آپ ایک کیلیگرافیکل فگر کو اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کو لکھنے جا رہے ہیں، سیکھنے جا رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے آپ کی، ویژول ایکسرسائز، نظری مشق. یعنی جب آپ نے الف کو لکھنا ہے ایسا نہیں کہ بس آپ نے ایک نظر ڈالی اور بس اس کو لکھنا شروع کر دیا. نہیں،
آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کچھ وقت لیں گے اپنا، ٹھیک ہے. اس وقت میں آپ کیا کریں گے کہ جو بھی آپ کے سامنے کیلی گرافیکل ڈیزائن ہے، جیسے مثال کے طور پر الف ہے، اس الف کو آپ کیسے لکھیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ فقط قلم پکڑیں گے اور بس اس کو لکھنا شروع کر دیں گے، بلکہ آپ ایسا کریں گے، آپ 5 یا 7 منٹ یا زیادہ سے زیادہ جتنا آپ وقت دے سکتے ہیں، کم سے کم بات 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جتنا آپ اس عکس کو اپنے ذہن میں پختہ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ایک چیز میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے صفحے کے اوپر آپ نے ایک لکیر لگا لیں یا کراس کا نشان لگا رہے ہیں کہ یہ کام آپ نے، میری طرف آپ کو سختی سے منع ہے، یہ کام آپ نے نہیں کرنا. کیا کام نہیں کرنا؟ کہ مثال کے طور پہ آپ نے الف کو سامنے رکھا اور آپ دیکھ دیکھ کے مشق کر. نو، یہ اسٹرانگلی آپ کو یہ سمجھیں کہ میری طرف سے یہ منع ہے. ارینجمنٹ یہ ہوگا کہ آپ لکھنے کے پروسیس کو دیکھیں، اس کے بعد جو آپ کے پاس ایک اسٹل اس کا امیج آئے گا الف کا، جو بھی کیلی گرافیکل فگر ہے، جو بھی کیلی گرافیکل آپ کے سامنے وہ ایک ڈیزائن موجود ہے، الف کی صورت میں، بے کی صورت میں، جیم کی صورت میں، تو آپ کیا کریں گے، پہلے اس کو ویژولی پورا اس کو اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے، جس کو ویژول ایکسرسائز. یہ ویژول ایکسرسائز آپ کی میکسیمم کہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا وقت لے گی، اور منیمم بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا وقت سے. یہ چیز آپ میمورائز کریں گے، اس کے بعد اسے لپیٹ کے رکھیں. اس پھر جو آپ کے میموری میں جو اس کا عکس موجود ہے، ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی میجرمنٹ بھی آپ کو ایکوریٹلی یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس میجرمنٹ کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس کی شکل کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے پھر لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی تردد، کوئی کنفیوژن ہو؟ اینی ون؟ جی نہیں. چلیں بسم اللہ کر کے چاہی کو اپنی اس انداز سے رکھیں کہ وہ آپ کی رینج میں ہو. ٹھیک ہے، آؤٹ آف ریچ آف یور ہینڈ آپ نے بالکل ایسی جگہ پہ اس کو پلیس نہیں کرنا ہے جہاں پہ آپ کو تردد کرنا پڑے. ٹھیک ہے، انک آپ لوگوں کی تیار ہے، آئی ہوپ قلم بھی تیار ہے. قلم کا جو میں نے اینگل آپ کو بتایا تھا، امید ہے کہ قلم بھی آپ کی ریڈی ہے. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ کر کے آج کا جو الف جو ہے وہ 3 نقطے کا لکھا جاتا ہے. 3 نقطے کی پیمائش ہے، یعنی یہ جو نقطہ ہے، اور اس میں آپ کو لکھنے سے پہلے ایک اور کلاسیفیکیشن بتا دوں جو کہ ضروری ہے آپ کو سمجھنے کے بعد. یہ جو اوپر کا ہم نے پڑھا تھا کہ کیا ہے، یہ خط کرسی بالا، خط کرسی پائی. ٹھیک، خط کرسی بالا پہ کون سے حروف آئیں گے جن میں سرفس ہے؟ سرفس سے مراد یہ ہے کہ جو راؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، الف، بے، دال، رے. کیونکہ ہم نے شکل کو دیکھنا ہے، چونکہ دال، زال، ڈال کی شکل ایک ہی ہے، تو ہم نے کامن جو شیپ ہے اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے،
सीन शीन, उसमें से हम सीन की, सीन नीचे आएगा ऊपर आएगा, कौन बताएगा? सीन नीचे आएगा जी, टिकेगा इस पे। फतेह कुर्सी का मतलब ये है कि ऐसा खत जिसको हम हरूफ को बिठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसको क्रॉस नहीं करेगा। अगर हम कह रहे हैं कि ये नीचे वाला फतेह कुर्सी जो है ये राउंड के लिए है, तो इसका मतलब है कि राउंड वाले हरूफ इसके ऊपर आके बैठेंगे, ठीक है। तो जितने भी हरूफ हैं उनको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ठीक है। एक हरूफ वो हैं जिनमें फ्लैटनेस है, राउंड नहीं है, अलिफ, बे, दाल, रे, काफ, गाफ, वाव, ए, हमजा, बड़ी है। इसके अलावा फिर बाकी जो बचते हैं उनमें सिर्फ एक्सेप्शन जो है वो मीम की है, जो अ, दोनों खतूत को क्रॉस करता हुआ, यानी कि यहाँ से उसको लिखा जाता है और वो नीचे तक यहाँ आता है, क्योंकि उसकी एक अपनी स्टैंड अलोन पोजीशन है। अदरवाइज फिर जो राउंड के हरूफ हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं, जैसे तीन है वो यहाँ से शुरू होगा, जीम, अलिफ, बे, दाल, काफ, गाफ। ठीक, ये क्लियर हो गया आपको? अलिफ किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है? जो सतह के हरूफ, ठीक है। तो ये ऊपर वाले खते कुर्सी के साथ आएगा, ठीक। बिस्मिल्लाह ताला जी। अच्छा, इसमें यह है कि जो अब आप थोड़ा थोड़ा सा बचकाव जो है वो आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक। जी, अब ठीक आ रही है? जी अब बेहतर। तो आप देखिए कि इसका झुकाव जो है थोड़ा अब सीधा वास्ता है। आवाज आ रही है क्या? जी लेकिन उस एको आ रहा है या स्टैटिक आ रहा है आपकी बात में बहुत।
جی اب امید ہے آواز بہتر ہے. جی اچھا اب یہ دیکھیے آپ اس کی شیپ کو اگر دو پیرالل لائنز لگائیں اس میں ایک نقطے کی گنجائش ہونی چاہیے. ٹھیک ہے تو یہ ایک کارنر سے دوسرے کارنر کے درمیان میں اس کی موومنٹ ہوگی دائیں ہاتھ کے کارنر سے بائیں ہاتھ کے کارنر کی طرف. ٹھیک ہے تو یہ اس لیے بالکل سیدھا اپنی کیفیت میں نہیں ہوگا. اس کے اوپری حصے کا جو جھکاؤ ہے وہ داہنے کی طرف ہوگا. ٹھیک ہے میں اس کو دوبارہ لکھتا ہوں. ٹھیک اچھا ایک چیز اس میں یاد رکھیے گا کہ جب ہم لکھتے ہیں تو خطاطی میں ایک ہمارے یہاں بڑی اس میں ایک مسکنسیپشن ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ یہ جو پہلا الف جو ہے وہ تیسرے کے ساتھ نہیں مل رہا. عموماً یہ تبصرہ بڑا خوفناک قسم کا سامنے آتا ہے. تو بس ہم اس کو 1-2 منٹ میں ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے کرن. جی سر. تو جو اسپونٹینیس نیچر ہے اس میں جب بھی آپ کسی لیٹر کو کسی حرف کو انڈیویجولی جتنی مرتبہ بھی اس کو آپ لکھیں گے اس کی ایک انڈیویجول اپنی شکل آپ کے سامنے آئے گی. ٹھیک ہے کیپیسٹی وہی ہوگی اس کی یہ یاد رہے. ٹھیک ہے 3 نقطوں کا الف دانی طرف جھکا ہوگا قلم ایک خاص انداز سے چلے گا. ٹھیک ہے لیکن جب آپ اس کو لکھیں گے کیونکہ اس میں مسکنسیپشن یہ ہے کہ جی وہ کاپی ہونی چاہیے پہلے حرف کی. ٹھیک ہے جو تیسرا یا چوتھا یا پانچواں حرف لکھا جا رہا ہے ہونا یہی چاہیے. یہ آپ کے کام کی خوبصورتی اور کام کا معیار اور عروج یہی ہے کہ ایک حرف کو اگر آپ 100 مرتبہ بھی لکھتے ہیں تو وہ ان میں سملیرٹی کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ انسانی ہاتھ ہے. اس میں جب آپ ایک حرف کو چاہے 1000 مرتبہ لکھیں گے تو 1000 مرتبہ اس کی اپنی ایک انڈیویجول شان ضرور سامنے آئے گی چاہے ایک ہی الف کو آپ 1000 مرتبہ لکھیں گے. ٹھیک ہے اس کا کیپنگ ان مائنڈ کے نقطے جو پیمائش ہے وہی ہوگی. نقطے الف کو لکھنے کا طرز وہی ہوگا. لیکن جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الف اور اس الف میں تھوڑا بہت یہ لکھنے کا ایک فرق ضرور آئے گا. ٹھیک ہے اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ کام کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے یہ اس کی کوالیفیکیشن ہے. ٹھیک ہے ایک کمپیوٹر جنریٹڈ امیج جو ہے وہ دنیا میں ملینز آف ڈالر کا نہیں بکتا. ٹھیک ہے یہی جو ہاتھ سے لکھا گیا ہے ٹھیک ہے ایک اسپونٹینیس ایفرٹ جو ہے اس کی قدر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے تو یہ آج آپ کا پہلا لیسن ہے بڑی سہولت کے ساتھ اس کو میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے. ٹھیک ہے اس کو دیکھیں اگین اینڈ اگین. ٹھیک ہے اور اس کا مشاہدہ کریں. جو میں نے آپ کو نظری مشق کی تاکید کی ہے وہ اپنی ویژول ایکسرسائز جو ہے وہ آپ اس کو ضرور کریں. ٹھیک ہے نیکسٹ پھر اس میں یہ ہے کہ اس کا کچھ اور ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ٹھیک ہے
کہ ریگارڈنگ اٹس اینگل، لیکن ابھی جو آپ کوشش کریں گے اس کا اس چیز پہ آپ کو اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. ابھی آپ اپنا قلم چلائیں بالکل سہولت کے ساتھ، ٹھیک ہے، کانفیڈنس کے ساتھ، بغیر کسی تردد کے، ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ آج اللہ پاک کے کرم، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے بوسیلہ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آج اپنے اس شاندار کام کا آغاز کیا ہے. اس کے لیے آپ لوگوں کو میری طرف سے نیک تمنائیں ہیں، میری دعائیں ہیں کہ آپ لوگوں کا یہ سفر جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے فَإِنَّهُ مِن مفاتيح الرزق، کہ وہ جو رزق ہے وہ ہم اس میں سے زیادہ ارن کرنے جوگے ہو سکیں. تو انشاءاللہ یہ آج پہلا قدم ہے. ایک جرمن کہاوت ہے کہ مسئلہ یہ نہیں سفر کتنا لمبا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا پہلا قدم کیسے اٹھتا ہے، ٹھیک ہے. تو پہلا قدم آپ آج آپ نے الحمدللہ اٹھا لیا ہے. تو انشاءاللہ یہ سفر اب بہت طویل نہیں رہے گا آپ کے لیے. تو ابھی تک کے لیے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی تردد ہو کسی قسم کا تو آپ مجھے بتا سکتے سر یہ الف جب آپ نے لکھا ہے تو آپ کے قلم کا اینگل اتنا ہی ہے جتنا نقطے کو لکھتے وقت ہوتا ہے شروع میں، یا اس سے تھوڑا ترچھا ہیں. ہے؟ ابھی میں نے اس چیز کو کلیئر کیا ہے. ابھی آپ صرف یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو کیسے لکھا ہے، صرف اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. ٹھیک، ایکسٹرا کوشچنز میں آپ نے نہیں جانا، ٹھیک ہے. اس کو صحیح. ابھی ایک اس کا سمپلیفائڈ ورژن جو ہے نا اس کو اڈاپٹ کریں، ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی تو وہ جو میتھمیٹیکل یا اینگل وہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ وہ نیکسٹ لیکچر میں وہ جو ایک بات آپ تک پہنچنی چاہیے وہ اینگل کے حساب سے ضرور بتاؤں گا میں آپ کو، ٹھیک ہے. ٹھیک، لیکن نیکسٹ ویک تک آپ اس کو بڑی ایک اس کی جتنا میں نے لکھا ہے اس کو بار بار اس کی آپ یوزلی اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اور اس کی مشق کریں آپ، ٹھیک ہے. تو یہ جی آہستہ آہستہ چیزیں آپ تک انشاءاللہ تعالیٰ عزیز میں کنوے کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے. تو جو آپ نے پوچھا وہ امپورٹنٹ ہے، تو نیکسٹ لیکچر میں آپ تک میں پہنچاؤں گا، ٹھیک ہے. اینگل کے حساب سے کہ آپ کی قلم کا اینگل کیا ہونا چاہیے، اس کا اسٹینڈرڈ اینگل کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جی اور قلم کو آپ نے اسٹروک کیسے لگانا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ آپ خود چلیں نا، آپ کو خود چلنا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کی مشق جو ہے وہ ایک سمپلیفائڈ طریقے سے ضرور ہو جائے، ٹھیک ہے. اور یہی آپ کے کام کا خاصہ ہے، ٹھیک، کہ آپ اس چیز کو دیکھیں اور اس کو اڈاپٹ کر لیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے بار بار اس کی نظری مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے، بار بار اس کو دیکھنا ہے اور اس کو لکھنے کی کوشش کرنی ہے. شروع میں ہو سکتا ہے کہ کچھ صاحبان کی مشق ان کے نزدیک اچھی نہ آئے، تو وہ آپ اس میں پریشان نہ ہو. اس میں آپ کی خدمت کے لیے موجود ہوں. تو جب آپ اس کو گروپ میں پوسٹ کریں گے تو دین لیٹ می ڈیسائیڈ کہ آپ کا ہاتھ کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ خود کے اپنے کام کو جج کر سکتے ہیں، لیکن ایکسٹرا جج نہ کریں. کوئی ورڈکٹ آپ نہیں دینا، ٹھیک ہے. میں خطاط بننے کے قابل نہیں ہوں، ٹھیک ہے، مجھے نہیں لکھنا چاہیے. اس قسم کی جذباتی جو ہے نا وہ کیفیات آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. نہیں لکھا جا رہا، اعصاب چٹکتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈسہارٹ بھی ہو جاتا ہے. اس قسم کی کسی چیز سے آپ نے وہ خود کو پریشان نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ تعالی جی نیکسٹ میں کوشش کروں گا کہ کیمرے کا ارینجمنٹ زیادہ بہتر ہو، اور تاکہ ڈیمو جو ہے وہ آپ بہتر سے بہتر طریقے سے اس کو ویژولی آبزرو کر سکیں. اور خطاطی کا جو کیونکہ یہ آپ کا مین ہمارا آن لائن ہی سلسلہ ہے، تو مجھے اس کا ادراک ہے کہ یہ آپ کا ویژولی جو سلسلہ جتنا بہتر ہوگا خطاطی کو دیکھنے کے حوالے سے، تو آپ اتنا ہی کام اپنا بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں اس کو بھی
बेहतर करता हूँ. चलें जी इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ फिर नेक्स्ट तक के लिए, लेकिन उससे पहले मैं अब जाते जाते क्लास वाइंड अप करने से पहले मैं एक मरतबा फिर ताकीद करूँगा कि जिन भी स्टूडेंट्स की हमारी क्लास के अभी तक पोस्ट नहीं कर सके, वो किसी वजह से अपनी जो एक्सरसाइज है या मश्क है वो काइंडली अपनी मश्क ज़रूर करें. ठीक है, उसमें किसी किस्म का भी आप परेशानी का शिकार ना हो. ठीक, अपना पूरे एतमाद हो के और अच्छे तरीके से अपने काम को निभाएं और अपनी मश्क पोस्ट करें. ठीक है, इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह पाक की तौफीक और रहमत से के हबीब और उनके आले पाक के सदके और वसीले से आपके काम में इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ बेहतरी से बेहतरी आएगी. तो नेक्स्ट वीक के लिए आप लोगों की इजाज़त से अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. जी शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. थैंक यू. शुक्रिया, खुदा हाफिज. अल्लाह हाफिज.